کچھ لوگ ہیں جو عزاداری منعقد کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جلوس نکال رہے ہیں، اور وہ اس کو بچا کے انہوں نے وہاں پہ اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ تو یہ 2 شہزادے بھی یہاں آئے، یہاں کا حاکم جو ہے اس سے جنگ ہوئی اور ان کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد جنگل میں ان کی لاشیں جو ہے وہ ڈال دی اور کافی جلا کے ان کی راکھ کو ادھر پھینک دیا، محروق کر دیا ان کو، جو جس پہ بھی محروق لکھا ہے۔ اور زیادہ تر اولاد جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کو جلایا ہے۔ زید شہید کو جلایا، حضرت یحییٰ بن زید کو جلایا، یہ حضرت ابراہیم کو جلایا، محمد کو جلایا۔ یہ کرتے یہ تھے کہ یہ لاشوں کو جلاتے تھے تاکہ ان کے نشان نہ ملے، چاہنے والے ان کی قبروں پہ نہ آئیں اور ان کا رابطہ قبور سے نہ رہے۔ یہ ان کا پرانا طریقہ تھا، کار تھا۔ لیکن ان کو خدا نے جو ہے نا اتنی بڑی طاقت دی ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کیسی طاقت؟ دیکھیں، دنیا میں مذاہب کے ماننے والے بھی بہت ہیں، کلچروں کے ماننے والے بھی بہت ہیں، تہذیبوں کے ماننے والے بھی بہت اچھی اچھی تہذیب ہے، جرمن کی تہذیب، جاپانیوں کی تہذیب، بدھا کی تہذیب، ہندوستان کا کلچر، مذاہب اور دوسرے لوگ۔ لیکن آپ کو ان تمام تہذیبوں مذاہب میں ایک بات نظر آئے گی کامن، کہ وہ ایک خاص علاقے کے لوگ جو ہے نا ان کو مانتے ہیں۔ بدھا کو مانتے ہیں چپٹی ناک والے۔ اسی طرح سے جاپانیوں کا کلچر بڑا مضبوط ہے، ان کی دیو مالائی کہانیاں چوراہوں پہ لگی پڑی ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کلیجہ جو ہے وہ گدھ کھا رہا ہے اور وہ دیوتا جو ہے نا، لیکن وہ جاپانی ان دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ اہل بیت کو خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ دنیا کی ہر نیشنلٹی کا آدمی، ہر رنگ، ہر نسل کا آدمی جو ہے وہ اہل بیت کی قبور کو سلام کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے پاک و پاکیزہ پیسے سے آتا ہے، مخلوط پیسے سے نہیں آتا، اپنے صاف دل کے ساتھ آتا ہے۔ جرمن بھی آئے گا، امریکن بھی آئے گا، ہندوستانی بھی آئے گا، پاکستانی بھی آئے گا، ایرانی بھی آئے گا۔ یہ طاقت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور کیا کرنے آتا ہے؟ وہ قبر پہ آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بس ایک سلام کرنے کے لیے دنیا سے ٹریول کرتا ہے۔ یہ طاقت کسی کو حاصل نہیں ہے جو خدا نے اہل بیت اطہار کو طاقت دی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔